آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جہنم کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو یہ جبریل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ جہنم ہے۔ جہنم کے دروازے پر ایک شخص کھڑا ہوا تھا، بڑا ہی مہیب سا، بڑا ہی خطرناک دکھنے والا، نہ چہرے پر اس کے مسکراہٹ نہ کسی طریقے کی کیفیت۔ حضور علیہ السلام قریب گئے، سلام کیا، اس نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ حضرت جبریل نے فرمایا کہ اے مالک دروغہ جہنم، تو نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کون ہے؟ یہ رحمت عالم نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس سفر پر انہیں بلایا گیا ہے اور اللہ کی ملاقات کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ جب اس دروغہ جہنم نے یہ سنا ہے، فوراً سلام کرتا ہے، معذرت کرتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان بیان کرتا ہے، لیکن مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھر بھی نہیں آتی ہے۔ اور یہ جبریل امین فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر یہ دنیا کی طرف دیکھ لے تو دنیا والے اس کی دہشت کو دیکھ کر کے مر جائیں، اس کے ہولناک چہرے کو دیکھ کر مر جائیں۔ اگر یہ کبھی مسکرا سکتا تھا تو یقیناً یہ آپ کی آمد کے وقت آپ کو دیکھ کر مسکراتا، لیکن جہنم اور جہنم کے ہولناکیاں اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں، اس لیے اس کے چہرے سے مسکراہٹ چھن چکی ہے اور مسکرانا یہ جانتا ہی نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہرحال آگے بڑھے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ہونٹ اونٹ کی طرح ہیں، وہ بار بار آگ کے گولے اپنے منہ میں ڈالتے ہیں جو کہ ان کی پشت سے خارج ہو جاتی ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو امانتوں میں خیانت کرنے والے ہیں۔ کسی طریقے کی امانت کسی کے پاس ہو اور وہ اس امانت میں خیانت کرے تو اس کا انجام یہی ہونا ہے جو بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ بہت بڑے اور پھولے ہوئے ہیں اور اونٹ ان کو پاؤں سے روند رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جبریل نے بتایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے سود خار لوگ ہیں، سود کھانے والے ہیں جن کا یہ انجام ہو رہا ہے۔ آپ حضور علیہ السلام کا گزر پھر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا کہ جن کے پیٹ سوج کر کوٹھے کی طرح ہو گئے تھے اور جن کے چہرے پیلے ہو گئے تھے، ان کی گردنوں میں توق، ہاتھوں میں زنجیر، پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ جب وہ کھڑے ہونا چاہتے تھے تو وہ سجے ہوئے پیٹ کی وجہ سے دوبارہ گر جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہی سود کھانے والے لوگ ہیں، امت کے سود خار لوگ ہیں۔ آج دیکھیں ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں سود کس قدر عام ہو چکا ہے اور ہم نے سود کے نام بھی بدل دیے ہیں۔ کہیں سود کا نام نذرانہ ہو گیا ہے، کہیں سود کا نام انعام ہو گیا ہے، کہیں سود کا نام تحفہ ہو گیا ہے، کہیں سود کا نام کچھ اور رکھ دیا گیا ہے، اور مختلف طریقوں سے وہ سود ہمارے معاشرے میں آج گھل مل گئے ہیں معاشرے میں، اور سود ایک عام چیز ہو گئی ہے۔ اور حال تو یہ ہو گیا ہے کہ آج ہم اس لعنت کو لعنت بھی نہیں سمجھتے اور اس برائی کو برائی بھی نہیں سمجھتے۔ عزیزان محترم، اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سامنے تازہ اور لذیذ کھانا رکھا تھا اور قریبی گندا اور بدبودار سڑا ہوا کھانا بھی رکھا ہوا تھا۔ یہ لوگ اچھا کھانا، نفیس کھانا چھوڑ کر سڑے ہوئے کھانے کو کھا رہے تھے۔ حضور نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں جو اچھے کھانے کو چھوڑ کر سڑے ہوئے کھانے کو کھا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتایا گیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی منکوحہ بیویوں کو چھوڑ کر دوسری عورتوں کے ساتھ حرام کاری کیا کرتے ہیں۔ یہ ان کا عمل اسی طریقے کا ہے اور ان کا انجام یہی ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے سر پتھر سے توڑے جاتے ہیں اور جب کچلے جاتے ہیں تو وہ پچک جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، چتھڑے اس کے اڑ جاتے ہیں، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ سر اسی طریقے کے ہو جاتے ہیں اور پھر ان سروں کو توڑا جاتا ہے، پتھر مار مار کر ان سروں کا چیتھڑا اڑایا جاتا ہے۔
حضور نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز میں سستی کرتے تھے اور اس کو اپنے وقت پر ادا نہیں کرتے تھے، اور رکوع سجود بھی پوری طریقے سے نہیں کرتے تھے۔ رکوع میں گئے فٹ اور فرض سجدے میں گئے اور اس کے بعد 3 بار بھی صحیح سے نہیں، فوراً جو ہے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ کھٹا کھٹ مارنے والوں کی نماز کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ نماز بہرحال پڑھتے تھے، قرات میں کمی ہوتی ہو، رکوع میں کمی ہوتی ہو، تعدیل ارکان میں کمی ہوتی ہو، لیکن نماز ادا کرتے تھے، پھر بھی یہ سزا ہے۔ سوچو وہ جو جمعے کے جمعے مسجد میں آتے ہیں، وہ لوگ غور کریں جو جمعے کے جمعے مسجد میں آتے ہیں، اور وہ بھی اس وقت جبکہ جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے، ایک رسم ادا کیا اور اس کے بعد مسجد سے چلتے بنے۔ سوچو کہ ان کا کیا بننے والا ہے۔